الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر 1974 یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کا ایک عقیدہ اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع کا انکار ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار ساری امت محمدیہ کے علماء، فقہاء، اسلاف ان کے اجماع کا انکار ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کو نام ماننا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک ہر مسلمان کے عقیدے کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، جو کہ ضروریات دین میں سے ہے، وہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جو بندہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی بھی گنجائش رکھے کہ اللہ کے آخری نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، اگر وہ شک و شبہ بھی رکھے تو فرمایا گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یہ نص قطعی ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ کے اندر فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا، تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اولیاء کرام تمام کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے بارے میں کہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو فرمایا ہم اس پر کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، ہم اس پر کوئی حجت طلب نہیں کریں گے، بلکہ ہم یکسر اس کا رد کر دیں گے، اس کو جھٹلا دیں گے، باطل قرار دے دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ انسانوں کی بات ہے، انسان تو کجا بلکہ جانور بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ جی ہاں، ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ موجود تھے، ایک اعرابی شخص ہاتھ میں گوہ کا جانور لیے گزرا، تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو وہ آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ جو ہے وہ آپ کے متعلق گواہی نہ دے دے، اور اس نے وہ گوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آواز دی، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بلند آواز سے لبیک کہا کہ جتنے بھی وہاں موجود تھے سب نے اس کی آواز کو سن لیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گوہ بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہے۔ اور پھر اس نے کہا جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ نامراد ہوا۔ یقین جانیے یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا جان ہے، یہ ہمارے ایمان ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ عقیدہ سکھا جائیں اور یہ نظریہ ان کو بتا جائیں کہ اللہ کے آخری نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔